آج کا جو اجلاس متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کا یہاں منعقد ہوا، اس میں سرکردہ علماء کرام نے شرکت کی اور اس مجلس کی بریفنگ آپ کو عزیز جناب ڈاکٹر سعید الرحمن شمس نے دی اور یہاں ایک قرارداد پاس ہوئی۔ یہ قرارداد میں پڑھوں گا اور مجھے امید ہے آپ کے ذرائع ابلاغ تک پہنچائیں گے اور ذرائع ابلاغ کے توسل سے یہ موجودہ حکمرانوں تک پہنچ جائے گی اور اس پر غور و خوض کیا جائے گا، اور جس امن و آشتی کے وہ بھی متمنی ہیں، یہ قوم بھی متمنی ہے۔ ہم فساد نہیں کہتے ہیں، لیکن 3 سال سے ہمارے قائد جو بہت بڑے مذہبی رہنما ہیں، میر واعظ کشمیر ہیں، صدر مجلس متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر ہیں اور بڑی بڑی دینی شخصیت ہیں اور ان کی عظمت کا سبوں کو اعتراف ہے، لیکن خواہ ایسی قیدیاں لگائی گئی کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں باجماعت، اور جو ان کا فرض منصبی تھا اس جامع مسجد میں وہ ادا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ قرارداد میں پہلے آپ کو سماعت پڑھوں گا اور مجھے امید ہے آپ آگے ذرائع ابلاغ تک پہنچائیں گے اور اس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس میں خلاف امن کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی تناظر میں جو دستور ہے، دستور کے تناظر میں ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جو جائز حقوق ہیں ہمارے جائز حقوق اور جو انسانی حقوق ہے، آج ان پر مجھے امید ہے ان جائز حقوق پر جو قدغن لگائی گئی ہے وہ ختم کی جائے گی۔ قرارداد متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے مقتدر سرکردہ و بنیادی اراکین کے ایک خصوصی اجلاس مارخ 7 جولائی 2022 جمعرات جو متفقہ قرارداد پیش کر کے پاس کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، متحدہ مجلس علماء عید الاضحیٰ کی آمد پر ملت اسلامیہ خاص طور پر مسلمانان کشمیر کو دلی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے وطن عزیز کے موجودہ ابتر حالات کے تناظر میں عید کی تقریبات سادگی سے منانے کی اپیل کرتا ہے اور اس موقع پر سماج کے غریب، پسماندہ اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن دستگیری اور خبرگیری کی تلقین کرتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ نمبر 2، متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے موجودہ سماجی اور معاشرتی حالات اور ملت اسلامیہ کی زبون حالی پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں جہت اصلاح معاشرے کی ضرورت کو ناگزیر سمجھتا ہے تاکہ ملت کشمیر خاص طور پر نوجوانوں کو جن سنگین نوعیت کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا ازالہ ممکن ہو۔ نمبر 3، متحدہ مجلس علماء حکمرانوں اور انتظامیہ کو تاکید کرتا ہے کہ وہ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ کسی قسم کا رخ نہ ڈالے۔ مذہبی آزادی کو جو وعدہ کیا گیا ہے دستور میں اس کی وہ رعایت کرے تاکہ مسلمانان کشمیر بغیر کسی رکاوٹ کے اس عظیم روحانیت کے مرکز میں اپنی حاضری اور عبادت و ریاضت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ نمبر 4، متحدہ مجلس علماء اس عمل پر انتہائی فکر و تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے کشمیر کے سب سے بڑے دینی رہنما اور مجلس کے سرپرست اعلیٰ جناب میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق صاحب کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پر نظر بند رکھا گیا ہے۔
غیر قانونی اس لیے کہ کوئی مقدمے نہیں چلا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے مقدمہ چلانے کا، اور غیر اخلاقی ہے کہ ایک عظیم انسان کو خواہ نظر بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے موصوف کی تمام تر منصبی ذمہ داریاں شدید طور پر متاثر ہو رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اور ان کی صحت پر بھی اثرات منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے، اگر خدا نخواست کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوگی۔ اس مرحلے پر متحدہ مجلس علماء حکمرانوں اور انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ عید الاضحیٰ اور قربانی کے پیش نظر جناب میر علی کشمیر کی رہائی یقینی بنائی جائے، تاکہ موصوف سجن پر محیط اپنے نامور اکابر و اسلاف کے طرز عمل پر حسب ثابت اپنے مذہبی فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، کیونکہ اس کی گارنٹی دستور ہند میں دی گئی ہے۔ شائع کردہ متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر۔